جی السلام علیکم، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن ٹی وی کے لیے روشن تاریخ کے سلسلہ میں قسط نمبر 22 لے کر جو ہے نا وہ حاضر ہوں۔ تو اس قسط میں جو اس سے پچھلی تھی اس سے ذکر چل رہا ہے 21 نمبر قسط سے، یہ سمجھے اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ تو سوری جو ڈائنیسٹی ہے اس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ پہلے ہم نے شیر شاہ سوری کا جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ شیر شاہ سوری کتنا ایک اچھا اور رحم دل حکمران تھا، اور اس نے کتنی فتوحات حاصل کی، اور اس نے مغلوں کو شکست دے کر ہمایوں کو یہ تخت جو ہے نا وہ حاصل کیا تھا۔ اور پھر خود تو 5 سال ہی حکمران رہا، مگر اس کے بعد پھر جو ہے نا جب یہ خود فوت ہوا گولا لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، تو پھر حکومت جو ہے نا وہ آ گئی اس کے جو بیٹا ہے سلیم شاہ سوری۔ تو 1545 سے 1553 تک جو ہے نا وہ اس نے سلیم شاہ سوری نے جو ہے نا وہ حکومت کی۔ اصل میں شیر شاہ سوری نے اپنے بڑے بیٹے عادل شاہ کو جانشین مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ میرے بعد جو ہے نا وہ حکمران وہ بنے گا، مگر عمران نے سوچا کہ نہیں، جو چھوٹا بیٹا جلال شاہ ہے، جلال خان، اس کو حاکم بنایا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جلال خان جو ہے نا ہمیشہ وہ اس کے شیر شاہ سوری کے ساتھ رہتا تھا، اور جو بڑے بڑے معرکے ہوئے تھے آگرہ کا، کنوج کا، کلنجر کا، وہ سارے، تو اس میں یہ جلال خان جو ہے نا یہ ساتھ رہتا تھا، اور اس کی بڑی تربیت کی ہوئی تھی ویسے اس نے جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے۔ تو اس لیے عمران نے یہ سمجھا کہ عادل شاہ سے یہ شیر شاہ جو ہے نا یہ کہ سلیم شاہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کو حکمران بنا دیا۔ تو اس نے ویسے اس کا جلال خان نام تھا، تو جب وہ حکمران بنا تو سلیم شاہ سوری کے نام سے یہ تخت نشین ہوا۔ 25 مئی 1545 کو اسی کلنجر کے قلعہ میں ہی اس کی تاج پوشی کی گئی، وہاں اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا گیا، اور پھر یہ بادشاہ بن گیا۔ تو اس نے چونکہ باپ کو کلنجر کی فتح کرنے کے وجہ سے ہی فوت ہو گیا تھا، تو اس وقت کلنجر تو فتح ہو گیا تھا، مگر ابھی تک اس کا جو حاکم تھا کرت خان اور باقی ان کو سزا وغیرہ نہیں ملی تھی، تو قید تھے وہ۔ تو اس نے سلیم شاہ نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے جو کلنجر کا حکمران تھا کرت سنگھ، اور اس کے جو 70 سردار تھے، ان سب کو جو ہے نا وہ قتل کروا دیا، اور کسی کو بخشا نہیں تھا۔ مگر اس کے بعد جب یہ اپنی حکومت کی واگ ڈور سنبھالتا گیا، مضبوط ہوتا گیا، تو پھر یہ بالکل وہ بہت ہٹ دھرم ہو گیا تھا، ہمارے عمران خان صاحب کی طرح، بس اپنی ضد پہ اٹک جاتا تھا، اڑ جاتا تھا، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ جو کہتا تھا وہ کہتا تھا پتھر پہ لکیر ہے، تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تو اسی لیے پھر امراء جو تھے وہ تھوڑا اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ خواص خان جو کہ بڑا معتمد تھا، جو ہے نا پہلے ہم نے ذکر کیا پچھلی قسط میں شیر شاہ سوری کا، تو وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اس کی ہمدردیاں سوری خاندان کے ساتھ تھیں، مگر وہ بھی اندر سے تنگ آ گیا کہ یہ تو سنتا ہی نہیں کسی کی بات۔ ادھر جو لاہور کا گورنر تھا ہیبت خان، وہ جو ہے نا وہ بھی بڑا تنگ آ گیا، اور اس نے خواص خان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے سلیم شاہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، بغاوت کر دی۔ مگر بعد میں پھر جب سلیم شاہ ان کے مقابلے کے لیے نکلا ہیبت خان کے، تو پھر ہیبت خان چاہتا تھا کہ اس کے بعد میں بادشاہ بنوں گا، مگر جو خواص تھا وہ چاہتا تھا کہ نہیں، سوری خاندان میں سے ہی کسی کو بنایا جائے گا۔ تو اس پہ دونوں کے پھر اختلافات ہو گئے، اور پھر یہ الگ الگ ہو گئے۔ تو اس طرح پھر ان کا چونکہ پہلے خواص خان اور ہیبت خان ملے ہوئے تھے، تو پھر اس نے سلیم شاہ سوری نے ہیبت خان کو جو ہے نا وہ شکست دے دی تھی، اس کو اس کی ماں کو سب کو گرفتار کر لیا، پھر کچھ عرصہ رکھا، پھر قتل بھی کروا دیا تھا سب کو، تو مار دیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ اسی دوران یہ ہوا کہ کامران مرزا جو ہمایوں کا بھائی تھا، وہ گکھڑو سے مل گیا ہوا تھا، بلکہ گکھڑو نے اس کو یرغمال بھی بنایا ہوا تھا کامران مرزا کو۔ تو گکھڑ جو تھے وہ اب مغلوں کی حمایت کرنا شروع ہو گئے تھے، تو ان کو جو سپلائی جاتی تھی وہ گکھڑوں سے جاتی تھی، جی ٹی روڈ، یہ جو جی ٹی روڈ تو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، مگر یہ سپلائی روکنے کے لیے
اس نے یہ روہتاس کا قلعہ بھی بنوایا تھا تاکہ گکھڑ جو سپلائی لائن بھیجتے ہیں کابل کو اور کامران مرزا کو یہ روکی جائے۔ تو اس طرح یہ جو تھا سلیم شاہ یہ بھی پھر یہاں سے ایبک خان پہ فتح پانے کے بعد گوالیار چلا گیا، تو پھر وہاں بیمار ہو گیا اور بیمار ہو کر پھر 1553 میں یہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر محمد شاہ سوری جو ہے نا اس کی حکومت آئی، وہ بھی 1 سال ہی رہا یا اس سے بھی کچھ تھوڑا عرصہ۔ تو سلیم شاہ جب فوت ہوا تو عمرا نے اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا 12 سال کا شہزادہ، اس کو تخت نشین کر دیا، مگر ابھی 3 دن ہی اس کی تخت نشینی کے ہوئے تھے کہ شیر شاہ سوری کا ایک اور بھتیجا بہادر خان نکلا کہ نہیں میں جو ہے نا وہ حکمران بنوں گا، میں بادشاہ بنوں گا۔ حالانکہ یہ شہزادہ جو تھا یہ بھتیجا بانجا تھا اس کی بہن کا جو ہے نا وہ بیٹا تھا، مگر اس نے بہادر خان نے کیا کیا کہ زنان خانہ میں داخل ہو کر اپنی بہن جو تھی سلطانہ بیگم اس کے ہاتھ سے اس بیٹے کو چھینا 12 سال کے شہزادے کو اور قتل کر دیا، اور اس طرح خود جو ہے نا وہ محمد شاہ کے لقب سے تخت پر بیٹھ گیا، تو اس نے حکمرانی سنبھال لی۔ تو یہ کیا کرتے زور ہوتا ہے ان کا، تو یہ بڑا عیاش تھا بالکل ہی جو ہے نا کوئی ان پڑھ تھا، کچھ سمجھ بوجھ تھی نہیں حکمرانی کی، تو اس نے کہتے ہیں کہ دکاندار تھا ہیمو نام کا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا تھا۔ تو اس طرح بس جو ہے نا وہ اپنا جو بینوئی تھا ابراہیم خان سوری اس کو بھی یہ گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن نے ابراہیم خان کو اطلاع دے دی تو وہ بھاگ کر چنار چلا گیا تھا، اور وہاں جا اس نے پیچھا کیا اپنے کچھ جنرلوں کے ذریعے، مگر پھر کیا ہوا کہ جو ابراہیم خان تھا، ابراہیم شاہ سوری وہ اپنی فوج لے کر وہ اس محمد شاہ سے جان چھڑانے کے لیے واپس آیا، اور اس نے حملہ کیا جو ہے نا وہ دلی کے اوپر، اور پھر جو ہے نا وہ اس کو شکست دی محمد شاہ کو، تھوڑا عرصہ ہی رہا، اور اس کو پھر مارا نہیں تھا مگر اس کو وہ بھاگ کر بنگال گیا، اس کو کہا اس نے کوئی جاگیر دے دی تھی کہ تم چلے جاؤ دفع ہو یہاں سے، تو اس سے جان چھڑائی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابراہیم شاہ جو ہے نا اس نے تخت چھین لیا تھا، مگر ابھی 2-3-4 ماہ ہی گزرے تھے کہ شیر شاہ سوری کا ایک اور بھتیجا سکندر شاہ سوری جو ہے وہ آ ٹپکا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تخت میرا ہے، تو پھر وہ بھی سوری ہی تھا، دونوں کے درمیان پھر جو ہے نا وہ جنگ ہوئی، اور اس پہ جو سکندر خان سوری تھا اس نے ابراہیم خان سوری پہ فوقیت حاصل کر لی، فتح حاصل کر لی، تو وہ جو ہے نا وہ تخت کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ گیا، اور ابراہیم سوری کو جو ہے نا وہ شکست ہوئی تھی، اور اس طرح جو ہے وہ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا، تو سوری آپس میں دست و گریبان ہو رہے تھے، تو ادھر سے ہمایوں بھی آ ٹپکا، وہ پچھلی قسط میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ تو ہمایوں نے پھر آ کر حملہ کر کے اس سکندر شاہ سوری سے اپنا تخت 1554 میں حاصل کر لیا واپس، اور ان کے درمیان سرہند کے میدان پہ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی کی جو کمان تھی وہ شہزادہ اکبر کر رہا تھا، جو شہنشاہ اکبر بنا، وہ بھی 12-15 سال کا اس وقت تھا، تو اس کا تعلق بیرم خان اس کے ساتھ تھا۔ تو یہ آگے سٹوری اب اکبر کی اور بیرم خان کی وہ چلے گی۔ تو اس طرح سکندر شاہ شکست کھا کر بھاگ کر بنگال چلا گیا، اور پھر وہیں فوت ہو گیا تھا، اور پھر تخت واپس ہمایوں کو ملا، اور پھر ہمایوں جو ہے نا وہ تقریباً 6-7 مہینے کے بعد ہی بیچارہ گر کر جو پیچھے بیان کیا ہے وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ مغلوں کے پاس حکومت دوبارہ سوریوں سے واپس آ گئی۔ تو اب آگے جو ذکر چلے گا وہ شہنشاہ ہند اکبر کا ذکر چلے گا، کہ جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہندوستان کی تاریخ میں۔ تو اگر آپ نے پچھلی قسطیں نہیں دیکھی تو سبسکرائب کریں روشن ٹی وی کو، اور پہلی قسط سے لے کر یہ ابھی 22ویں قسط ہے، تو اگر یہ ساری آپ سلسلہ وار دیکھیں تو آپ کو پوری تاریخ سمجھ آتی جائے گی۔